وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، یہ محرم الحرام کا عظمتوں والا مہینہ، جس کو دیکھنا اور جس کے اندر دوسرا جمعۃ المبارک پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا. آج انشاءاللہ العزیز گزشتہ جمعۃ المبارک کی طرح اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اہل بیت اطہار اور جمیع صحابہ کرام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. یہ محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور 16ویں پارہ میں اس طرح ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ان کے دلوں میں رحمان محبت ڈال دے گا. اور کن کی محبت ڈالے گا؟
امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا روئے زمین پہ باقی نہیں رہے گا جب تک اللہ تعالی بندوں کے دلوں میں علی اور علی کے گھر والوں کی محبت نہیں ڈالتے۔ تو اہل بیت اطہار کا ذکر پاک جو سنتے ہیں کرتے ہیں وہ اس ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخصوص کر لیتا ہے اپنے ان پاک لوگوں کے ذکر کی محفل کے لیے، اور ان کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ ان کو عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ محبوب آپ کے گھر والوں سے رجس کو دور کر دے، پلیدی کو دور کر دے۔ اب اس آیت کے اندر 3 بار اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان فرما رہا ہے ایک ہی آیت کے اندر، اور آیت بھی پوری نہیں بلکہ آیت کے ایک جز کے اندر اللہ تعالیٰ 3 بار اہل بیت اطہار کی پاکی کو بیان فرماتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں تک 2 بار پاکی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ارادہ کر لیا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ پلیدی کو ان سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک کر دے، تطہیرا خوب پاک کرنا، ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ ایک ہی آیت کے جز کے اندر 3 بار اللہ تعالیٰ ان کی پاکی کا بیان کر کے ان کی عظمت اور شان کو بیان فرما رہا ہے۔ اور 5 تن پاک یہ ایسے پاک لوگ ہیں کہ ان کو پاک ماننے والا مومن ہی ہو سکتا ہے۔ ان کو پاک ماننے کے لیے ایمان شرط ہے، جو مومن ہوگا وہ ان کو پاک مانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ پلیدی کو ان سے دور کر دیا، ہر قسم کی پلیدی دور ہو گئی، تو جس کے من میں پلیدی ہوگی وہ بھی دور ہو گیا، کہ ان کے پاس پلید آ نہیں سکتا اور کسی پلید کے من میں ان کی محبت آ نہیں سکتی، ایسا اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا دیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی عظمت اور شان بیان کی۔ یہ حضور کا فرمان آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا، لیکن آج اس کی گہرائی میں جا کر ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ سبحان اللہ۔ یہ چونکہ جب سے محرم شروع ہوا محافظ کا سلسلہ جاری ہے، تو زیادہ پڑھ کر نا گلا کافی متاثر ہے، تو میں تو آہستہ آہستہ بولوں گا، ذکر کرنا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اتنا پڑھنے کے باوجود پھر بھی بولا جا رہا ہے۔ ویسے بات کرنا مشکل ہے، لیکن پاکوں کے ذکر کے لیے اس نے توفیق بخشی۔ میں بول رہا ہوں تو آپ نے تو اتنی محفلوں میں تقریریں نہیں کی، آپ تو سبحان اللہ اونچی کہہ سکتے ہیں۔ میں گفتگو آہستہ آہستہ کر رہا ہوں کہ میرا گلا متاثر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی کیا تھی؟ کس لیے بنائی گئی تھی؟ اس لیے بنائی گئی
کہ اے نوح علیہ السلام جو تیرے ہوں گے اس میں سوار ہو جائیں گے اور وہ نجات پا جائیں گے۔ اسی لیے ہی تھی نا کہ جو تیرے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اس میں سوار ہو جائیں گے تو انہیں نجات دے دوں گا، اور جو سوار نہیں ہوگا اس کشتی میں تو وہ ہلاک ہوں گے۔ وہ تیرے نہیں ہے، اگرچہ تیرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرا نہیں ہے کیونکہ تجھ پہ ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ سوار نہ ہوا تو اسے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ جو سوار ہو گیا نجات پا جائے گا، وہ ایمان والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی سے۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کی محبت دل میں اگر بسا لو گے تو پھر تم ایمان والے ہو، اور اگر ان کی محبت دل میں نہ ہوئی تو پھر ٹھکانہ جہنم سمجھو، جنت چاہتے ہو اور ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو کہ ایمان ہے کہ نہیں من میں، تو پھر دیکھ لو میری اہل بیت کی محبت ہے تو ایمان ہے، پھر نجات بھی ہے، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے سمجھ لو ایمان نہیں ہے، اور جب ایمان نہ ہوا تو پھر ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اب اس کی ذرا گہرائی میں جائیے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ آقا کشتی کی طرح ہے، کشتی میں سوار ہوں گے، نجات پائیں گے۔ وہ کشتی بھی گزر چکی، نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی گزر چکا۔ اب کیسے وہ کشتی پائیں، کیسے اس کشتی میں سوار ہو اور پھر سوار ہو کر نجات پا جائے؟ فرمایا میری اہل بیت علی کشتی نوح ہے، فاطمہ کشتی نوح کی طرح ہے، حسن اور حسین کشتی نوح کی طرح ہے، میں خود کشتی نوح کی طرح ہوں۔ ہماری محبت دل کے اندر اگر سوالو گے تو پھر سمجھ لو تم کشتی نوح میں سوار ہو گئے ہو۔ ان کی محبت آ گئی، کشتی تو نہیں ملے گی، وہ تو گزر چکی، زمانہ نوح علیہ السلام گزر چکا، اب وہ تو نہیں ملے گا، لیکن یہ جو پنجتن پاک ہے نا یہ بھی کشتی نوح کی طرح ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، ان کی محبت دل میں داخل کر لو تو پھر تم سمجھ لو کشتی نوح میں داخل ہو گئے، اس میں سوار ہو گئے، اور جب تمہیں اس کی سواری مل گئی تو پھر سمجھ لو نجات بھی مل گئی۔ حضور علیہ السلام ان کی عظمت اور شان کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے، پاک اور پاک کرنے والی بھی بنا دی ہے۔ یہ فرمانا آپ نے 12 مرتبہ مجھ سے بھی کئی بار سنا ہوگا، علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے اپنا محبوب بھیجا، اور جب اس کے محبوب کے قدم اس زمین نے چوم لیے، اس زمین نے اللہ کے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے لیا، تو اس زمین کو یہ عظمت اور شان مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب جہاں چاہو عبادت کرو گے، عبادت خانے میں آ کر عبادت کرنا ضروری نہیں، جہاں ہو وہاں وقت ہو جائے وہیں سجدہ کر لو، رب قبول فرما لے گا۔ اس زمین نے حضور کے قدم چوم لیے ہیں، اور دوسرا فرمایا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو میرے قدم چومنے کی وجہ سے، قدموں کو بوسہ دینے کی وجہ سے اس زمین کو پاک بھی بنا دیا ہے، پاک کرنے والا بھی بنا دیا ہے۔ طہور کہتے ہیں جو خود پاک ہو
اور آگے پاکی بانٹنے والا ہو، خود پاک ہو اور آگے پاکی بانٹنے والا ہو، طہور بنا دیا ہے اس زمین کو۔ تو توجہ کیجئے گا، وہ زمین جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم چومے، قدموں کے نیچے آ جائے، وہ تو طہور ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والی بھی ہے۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہے، ان کی پاکی کا، اور وہ جو آگے پاکی بانٹنے والی ان کو اللہ نے شان دی ہے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جناب والا، جب زمین قدموں کو چومے، وہ پاک ہے، پاکی دینے والی ہے، تو جن کو انہوں نے کندھوں پر بٹھا لیا ہے، پھر وہ خود کتنے پاک ہیں اور آگے وہ پاکی دینے والے کتنے ہیں۔ کن کو بٹھایا ہے؟ مولا علی کو بٹھایا ہے۔ کن کو بٹھایا ہے؟ مولا علی کا جب ذکر آئے تو ہمیں تو اچھل کر نام لینا چاہیے، اچھل کر نام لینا چاہیے، ہاتھ بلند کر کے نام لینا چاہیے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ غدیر روم پہ میرے آقا نے علی کا ہاتھ بلند کر کے نہیں فرمایا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو علی کا ذکر کرنے کے لیے ہاتھ کو بلند کرنا یہ کسی مفتی کی سنت نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے علی کا جب نام آئے، بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے کہا کرو علی علی۔ تو کندھوں پہ کون بیٹھا؟ مولا علی۔ کون بیٹھے؟ مولا علی بیٹھے۔ اور کون بیٹھا؟ مولا حسن بیٹھے۔ اور کون بیٹھا؟ مولا حسین بیٹھے۔ یہ تین حضرات ہیں جنہیں میرے آقا نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہے۔ جب بت توڑنا تھا تو پھر مولا علی کو کندھوں پہ چڑھایا تھا، حسن حسین کو کندھوں پہ چڑھا کے اپنی سواری کندھوں کی انہیں عطا کی تھی، تو انہیں کندھوں پر بٹھایا ہے۔ ان کی عظمت اور شان کو اپنی امت کو بتا رہے تھے، دیکھ لو اگر زمین میرے قدم چومے، وہ پاک ہے، وہ پاکی بانٹنے والی ہے، تو جنہیں میں کندھوں پر چڑھا رہا ہوں وہ بھی بڑے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو کندھوں پہ چڑھا کے ان کی عظمت کو تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ پاک لوگ ہیں، ان کی